کچھ متفرق باتیں آج عرض کی جا رہی ہیں۔ کل تو جمعہ ہے اور امید یہ ہے کہ کل شاید چاند نظر آ جائے تو پھر یہ آخری نشست ہوگی ہماری ظہر کے بعد کی۔ بہت سے نوجوان بھی یہاں ہیں، بچے بھی ہیں۔ ایک ضرورت ہم لوگوں کے لیے جو بڑی اہم ہے وہ ہے اردو زبان سیکھنے۔ اعتکاف میں بھی بچے رہتے ہیں تو اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں اردو سیکھنے کا، کیونکہ اردو زبان جو ہے یہ ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ ہماری مادری زبان ہے لیکن ہم لکھنا پڑھنا جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے، بولتے سمجھتے ہیں، مگر اس بولنے سمجھنے میں بھی معیار جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے۔ انگریزی کے اور ہندی کے دوسرے الفاظ زیادہ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی بھی ایک بچے نے پوچھا کہ سپنا نظر آیا، اور بھی لوگوں نے پوچھا چند دنوں پہلے، تو ہم لوگ اردو میں بولیں گے تو کہ خواب نظر آیا، مگر چونکہ جو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو چیزیں اس میں ہندی الفاظ کی ملاوٹ ہے، انگریزی الفاظ کا استعمال ہے، تو کئی جگہوں پر انگریزی، کئی جگہوں پر ہندی وہ الفاظ بولنے لگے ہیں، تو جس کی وجہ سے اردو کا بھی معیار کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہے، اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ کلچر جڑا ہوا ہوتا ہے، تہذیب۔ تو زبان ختم ہوتی ہے تو زبان کے ساتھ تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم کو اپنے کلچر کی حفاظت اور اس سے بڑھ کے جو دینی علم کا جو ذخیرہ ہے وہ سب سے زیادہ عربی زبان میں ہے۔ ظاہر ہے اصل عربی زبان ہے، قرآن کی، حدیث کی زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، لیکن عربی زبان کے بعد پہلے زمانے میں فارسی میں سب سے زیادہ دینی ذخیرہ تھا، فارسی زبان میں۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء بھی اسی پٹی سے تعلق رکھتے تھے جو فارسی بولنے والوں کی پٹی تھی، جیسے ایران سے لے کے روس، افغانستان تک کا جو علاقہ ہے، تو وہاں الگ الگ زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اور فارسی غالب ہے۔ افغانستان میں بھی فارسی ہے، تو فارسی جاننے والے ہوتے تھے بہت، اور فارسی میں کتابیں لکھی، اور ابھی بھی اچھی اردو، اپنے اندر اچھی اردو صلاحیت پیدا کرنے کے لیے فارسی کی تھوڑی سی واقفیت ضروری ہے۔ فارسی تھوڑی آئے تو اردو صحیح سمجھ میں آئے گی۔ اردو کئی زبانوں سے بنی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے اور زبانیں بھی ہیں۔ تو بہرحال ذخیرہ فارسی میں تھا۔ پھر فارسی کے بعد، عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ دینی علم کا ذخیرہ اردو زبان میں ہے۔ انگریزی زبان میں اب منتقل ہو رہا ہے مگر ابھی بہت کم ہے۔ انگریزی میں وہ لیول آنے کے لیے پتہ نہیں 100 سال لگ جائیں ابھی، کیونکہ 2-4 سال میں نہیں منتقل ہوتے ذخیرے۔ اردو زبان میں سب سے زیادہ ذخیرہ ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے لیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں جو اردو زبان بولنے والے ہیں، ہمارے لیے سب سے آسان ذریعہ، کیونکہ کوئی اور زبان سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اردو سیکھنا آسان ہے۔ مگر اب اردو، جیسے میں نے کہا، اس کا معیار اتنا کم ہوتا جا رہا ہے کہ کتاب پڑھنا تو بات کی بات ہے، بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں بچوں کو، نوجوان بچوں کو۔ حالانکہ ہم لوگ، جیسے میں کتاب بھی سناتا ہوں، یہ کتاب سناؤں، جمعہ کے بعد سیرت کی کتاب سناتا ہوں، تو اپنے طور پہ وہاں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہوں آسان الفاظ سے اکثر اوقات، مگر بعض وقت معلوم ہوتا ہے کہ بھئی وہ آسان الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے، تو یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے۔
اس وجہ سے جیسے قرآن شریف سیکھنا ہے، تجوید سیکھنا ہے، دینی مسائل سیکھنا ہے، ایسے ہی یہ راستہ ہے اس کا، اردو زبان سیکھنا۔ اسی وجہ سے جب گرما میں بھی بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کو اردو سکھا دیں تھوڑی بہت، کیونکہ اردو اگر آ گئی تو علماء کے بیانات سمجھ سکیں گے آپ۔ اتنا بڑا علمی ذخیرہ، عربی کے بعد سب سے بڑا علمی ذخیرہ اردو زبان میں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہت زیادہ نہیں پڑھے لکھے تب بھی اپنے ضروری مسائل، ضروری معلومات، عقائد، دین کی باتیں سیکھنا ہے آپ کو، آپ اردو لے کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب بچے نہیں پڑھ رہے ہیں اور اردو کی کتابیں بھی بس ایسی رکھی رہ جا رہی ہیں۔ تو ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ بھائی اردو سیکھیں، اس کا اہتمام کریں، بالخصوص جو نوجوان معتکف ہیں، اس کے علاوہ بھی جو نوجوان ہیں، اور اس بات کو چلائیں بھی، اور بہت آسان ہے ہمارے لیے۔ ہم کوئی اور زبان سیکھیں وہ مشکل ہے ہمارے لیے، مگر اردو سیکھنا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اردو ہی بولتے ہیں، اردو کئی ماحول میں ہے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو اردو ہماری اچھی ہو جائے گی۔ اور اس کے لیول کو بڑھانے کے لیے جب آپ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو لیول کو بڑھانے کا طریقہ بھی ہے کہ آپ کتاب پڑھیں۔ آپ مثلاً ایک کتاب پڑھیں گے، جہاں جہاں بھی آپ کو مشکل الفاظ نظر آ رہے ہیں آپ وہاں پنسل سے نشان لگا لیں، اور آپ کسی ایک وقت جا کے ایک مرتبہ بیٹھ کر کے 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ کسی اچھے جاننے والے سے، کسی عالم سے ملیں، کسی طالب علم سے ملیں مدرسے کے، اور آپ اس سے وہ الفاظ حل کر لیں۔ آپ چند مرتبہ ایسا کریں گے تو غیر معمولی آپ کی اردو میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اردو زبان کو توجہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس معاملے میں ویسے تو دنیا میں کمی ہو گئی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ یورپ وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ہم لوگوں کی بنسبت کتابیں زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر بھی میٹرو ہے، ٹرین، تو نوکری کے لیے جاتے ہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، تو اکثر لوگ وہاں جا کے بیٹھنے کے بعد کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، مگر اب ہم لوگوں کے پاس تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب ہم لوگوں کے پاس تو ایسا ہو رہا ہے کہ اب مدرسوں میں بھی فون آ گیا ہے تو اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، یعنی جو سلیبس میں ہے وہ تو مجبوراً پڑھتے ہیں، لیکن سلیبس سے ہٹ کے زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، یہ مزاج کم ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں دوسری قوموں کی بنسبت کم ہو گیا۔ یہ بہت فکر کی بات ہے۔ پڑھنا بہت اہم چیز ہے، کتاب پڑھنا اہم چیز ہے۔ اسکرین پر پڑھنے اور کتاب پرنٹ پر پڑھنے میں بھی فرق ہے، اور اس کے ریسرچ بھی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور آڈیو میں سنا جائے یا اسکرین پہ پڑھا جائے، اس کے مقابلے میں جب کاغذ پر پرنٹ ہو اس کو پڑھا جائے تو وہ دماغ میں زیادہ نقش اور محفوظ ہوتا ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پڑھنے کی عادت ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آدمی کو کم سے کم کوئی ایک زبان ایسی آنا چاہیے کہ جس میں آدمی کتابیں پڑھ سکے، مطالعہ کر سکے، تبھی آدمی پڑھا لکھا سمجھا جائے گا۔ لیکن اس وقت کا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی غور طلب ہے، لیکن ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ کچھ چیزوں میں تو ہم حکومتی قوانین کے پابند ہیں، مگر کچھ محنت کرنے کے لیے مواقع بھی ہیں ہمارے پاس۔ جو جیسے ہمارا اسکولوں کا جو نظام ہے نا، اس میں کسی زبان پہ مہارت سے زیادہ مختلف سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن بعض ماہرین تعلیم کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا خالد بیگ ندوی صاحب نے بات سنائی تھی، مولانا نے کہا کہ میری نہیں ہے اور ماہرین کی بات ہے، میں نے اس کو نوٹ کر کے اپنے بعض ساتھیوں میں اس کو شیئر بھی کیا، اور اس میں بتایا کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے باکمال لوگ پیدا ہوئے ہیں، جینیس، انہوں نے پہلے کسی زبان میں مہارت حاصل کی، پھر مختلف سبجیکٹ پڑھے۔ آج کسی زبان میں مہارت کے بغیر سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے بچے بھی انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں، تو اردو تو آتی نہیں اچھی، جیسی بول چال کی ہے چلو پھر بھی کسی درجے میں، اب سارے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں انگریزی میں۔ کیا انگریزی پر اتنا عبور ہو گیا ان کو کہ انگریزی میں سبجیکٹس پڑھ سکیں؟ ڈبل محنت ہوتی ہے بچوں کی، زبان بھی سمجھنا ہے، سبجیکٹ بھی سمجھنا ہے۔
ناقص رہ جاتے ہیں اس میں۔ صحیح طریقہ دیکھا جائے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے زبان پہ مہارت پیدا کرو، کوئی بھی زبان ہو۔ جیسے یورپ کے بہت سے لوگ انگریزی کو پسند نہیں کرتے، فرانس کے لوگ ہیں اور یورپ کے بعض ملکوں کے لوگ ہیں، اور دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی علاقائی زبان میں سارے فنون منتقل کیے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو بہرحال کسی ایک زبان میں مہارت پیدا کرو، مہارت پیدا کرنے کے بعد پھر آپ سبجیکٹس پڑھو، مضامین پڑھو۔ لیکن یہ جو نظام تعلیم ہے یہ اصل نوکر فراہم کرنے کا سسٹم ہے۔ تعلیم عام کرنے سے زیادہ اس نظام تعلیم کے ذریعے سے دنیا کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں، حکومتیں ہیں، یہ اپنے لیے نوکر تیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں تیار کرتے زیادہ، اصل تیار کرتے ہیں نوکر۔ ہمارے اس کام کے لیے آدمی مل جائے، اس کام کے لیے آدمی مل جائے، اس کام کے لیے آدمی مل جائے۔ نالج اور شعور ان کے اندر جس درجے کا ہونا چاہیے وہ نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں بڑی عمر کے، یہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی بڑی عمر میں، ایک مرتبہ بولنے لگے وہ کہ یہ جتنے بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں یہ وائٹ کالر لیبر ہیں، اونچے درجے کے مزدور ہیں، ان کو صرف اپنے فن کے متعلق اتنی معلومات ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کما سکیں، باقی دنیا کے متعلق علم نہیں ہے ان کے پاس۔ صرف اپنے سبجیکٹ میں اتنی مہارت ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، مگر ان کے پاس بھی نالج اور اویئرنیس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، اندھے ہیں۔ جو میڈیا بولتا ہے، جو اخبار بولتا ہے، بس وہی صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ کورونا کے دوران بھی ہو چکا ہے، اور اس میں تو دنیاوی علم والے بھی اور دیندار لوگ بھی بہت پھنسے اس چکر میں۔ جو دجال نے کہہ دیا آمنا صدقنا، جو کہہ دیا ایمان لایا، سنا ایسا ایمان لائے، ایسا ایمان لائے۔ میں میرے بچے کے ساتھ آ رہا تھا، چھوٹا میرا جو لڑکا ہے، تو پنجا گٹے کے قریب ایک مسجد میں نماز کے لیے، اب وہ ڈسٹینس رکھے ہوئے، بچہ تو میرے ساتھ گاڑی میں، میں نے بازو دہرا کیا اس سے، وہ خیر بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ ہٹاؤ، میں نے کہا نہیں ہٹاؤں گا بچے۔ اس سے میرے پاس اخبار کا طرح سے شاید فون میں نکالوں تو ابھی بھی مل جائے گا مجھے۔ اس سے 2 دن پہلے ہماری تلنگانہ حکومت نے تھیٹروں میں 100% نشستوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ 100% نشستوں کا کیا مطلب ہے؟ بیچ میں ایک سیٹ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تھیٹر میں۔ تھیٹر میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ 10 منٹ بیٹھتے ہیں، 2.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں نا۔ کھلا ہوتا ہے بند ہوتا ہے تھیٹر؟ مسجد کی طرح ہمارے کھلا ہوتا ہے یا بند ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے۔ 10 منٹ بیٹھتے ہیں، 2.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 2.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی عقل ماری گئی، انسان ہیں ہم لوگ، کچھ عقل ہے ہمارے پاس۔ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تھیٹر میں 2.5 گھنٹے تک بغیر ڈسٹینس کے بیٹھ سکتے ہو، پھر بھی تم پاگل ہو، ایمان ہے تمہارے پاس پھر تم یہ ڈسٹینس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، جس وقت تھی قانونی پابندی تھی، تراشا ہے میرے پاس، اس سے 2-4 دن پہلے تھا، 2-4 دن پہلے حکومت نے اجازت دے دی 100% بیٹھ سکتے ہو۔ تھیٹر میں 2.5 گھنٹے بغیر ڈسٹینس کے بیٹھ سکتے ہو، اور مسجد میں ڈسٹینس۔ تو بہرحال درمیان میں بات آ گئی۔ علم شعور الگ چیز ہے، بڑی نوکری کر لینا الگ چیز ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم بڑی نوکریاں چھوٹے مزدور سے لے کے بڑے مزدور تیار کر رہا، وائٹ کالر لیبرز۔ نالج اور اویئرنیس، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو بہرحال بات جو اصل ہے اس کی طرف آتا ہوں میں۔ اسی لیے اس تعلیم سے نکلے ہوئے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو کسی ایک زبان میں بھی مطالعہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نہ انگریزی میں مطالعہ کرنے کے قابل ہیں وہ، نہ اردو میں مطالعہ کرنے کے قابل ہیں، نہ ہندی میں، نہ تیلگو میں، کسی میں بھی نہیں۔ کام چلا لینے کی بول دیتے ہیں، کام چلاؤ آتی ہے ساری۔ باقی اچھا لٹریچر پڑھ سکیں آپ، اچھی کتاب پڑھ سکیں آپ، اچھی کتاب پڑھنے کی صلاحیت بہت سارے پڑھے لکھوں میں نہیں ہے۔ ان کے پاس ڈگریاں ہیں مگر ان کے پاس مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تنخواہ بھی اچھی ہے، ماہانہ 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں،
مگر اگر ان کو میں کتاب دوں، ایک انگریزی کی اچھی کتاب، علمی کتاب، کوئی ناول افسانہ نہیں، کوئی علمی کتاب دوں میں، اور اتنی کتاب دوں، 1,00,000 روپے تنخواہ کمانے والے بھی بہت سے ہوئے ہیں جو بولیں گے کہ بھائی یہ کتاب سمجھ نہیں سکتا، اس کا لیول زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ جاہل ہیں ہم، نوکری تو کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں عالم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، علم والا آدمی اس وقت سمجھا جائے گا جبکہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کسی ایک زبان میں اچھی کتابوں کو پڑھ سکے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کر سکے۔ اس وجہ سے جو لوگ دوسری زبانوں میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں محنت کریں اور اپنا لیول بڑھائیں اور پڑھیں کتابوں کو، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے لکھنے پڑھنے کی اہمیت ہے، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کتابیں تو اب ایسی ختم ہوئی ہیں کہ کچھ پوچھیے بتاؤ، کتابوں کا دور ختم ہو رہا ہے، مگر یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ہمارے نوجوان بچے بھی فون میں بہت مشغول ہیں، ٹھیک ہے، فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اچھی چیز ہے، آپ اگر اس کا محدود اور ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر کوئی کتاب بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ لیپ ٹاپ پہ پڑھیں اور کتاب لے کے پڑھیں، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کتاب لے کے پڑھیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، لیپ ٹاپ پہ پڑھیں گے تو وہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اب ضرورت کے موقع پر کوئی ریفرنس دیکھنا ہے، کوئی چیز نکالنا ہے، سرچ کرو نکال لو، بڑی سہولت ہے اس سے۔ لیکن آپ کو باضابطہ کوئی کتاب پڑھنا ہو تو آپ کاغذ پہ لے کے پڑھیں۔ میں خود بھی کچھ مضامین رہتے ہیں، چھوٹے کتابچے وغیرہ آتے ہیں، کبھی واٹس ایپ وغیرہ پہ سے بھی میں اس کو نکال لیتا ہوں کہ پڑھنا ہے یہ، تو میں اس کو اس میں پڑھنے کے بجائے میں اس کا پرنٹ نکلوا لیتا ہوں، پرنٹ نکلوا کے پڑھتا ہوں۔ پرنٹ نکلوا کے پڑھو تو سکون رہتا ہے، ایسے ہی فون میں پڑھ لو، اس میں پڑھو تو مزہ نہیں آتا اس میں۔ تو اس کی عادت ہے۔ دین کا ضروری علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور آج کل خصوص نوجوان بچوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ اب آنے والی نسل آپ کی ہے، اس وقت بہت فتنے ہیں اور ایمان اور عقیدے پر بڑے زبردست حملے ہو رہے ہیں، اور الحاد اور تہدیت اور بے دینی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی حالات ایسی رہیں گے۔ تو مسلمان بچوں کو پڑھ لکھ کر بھی تیار ہونا چاہیے، آپ کو دوسروں سے بات کرنے کی آپ کے اندر طاقت صلاحیت ہونا چاہیے۔ جیسے کبھی کبھی میں وہ ایک لڑکی کا قصہ سنایا کرتا ہوں، ایک مولانا جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ دہلی سے حیدرآباد آ رہے تھے، اے سی میں تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ایک غیر مسلم ان سے کچھ بات کرنے لگا، تیلگو بولنے والا تھا وہ، اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے لگا کہ مسلمان جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور مسلمان کئی کئی شادیاں کرتے ہیں وغیرہ۔ تو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ کھڑکی کے پاس، اور کسی کتاب کے پڑھنے میں مصروف تھی، اور اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی غیر مسلم لڑکی ہوگی۔ لباس البتہ شائستہ تھا، مہذب لباس تھا، مگر پردہ اردہ کچھ نہیں تھا۔ تو ان دونوں کی گفتگو سن کر وہ اس لڑکی نے کہا کہ میں بھی بات میں شامل ہونا چاہ رہی ہوں، پھر وہ بات میں شامل ہو گئی۔ تو پھر اس نے اس غیر مسلم کو جوابات دیے، اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو خیر مولانا نے خود بتایا کہ بھائی میں بھی ہوں، میرے گھر کے لوگ ایسے ایسے پڑھے لکھے ہیں۔ پھر اس نے کہا مسلمان کئی شادیاں کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کئی شادیاں کرتے ہیں، اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے بچپن سے مسلمان دوست کتنے ہیں اور غیر مسلم دوست کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مسلمان دوست تو ہیں 10-20 ہیں، غیر مسلم کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو بہت سارے ہیں میرے جو بچپن سے جن کو جانتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے مسلمان دوست جتنے ہیں اس میں سے کتنوں نے 2 شادیاں کی ہیں؟ تو بولا کہ نہیں، اس میں سے تو کوئی نہیں کرے۔ اگر تمہارے مسلمان دوستوں کے والد جو ہیں ان میں سے کتنوں نے 2 شادیاں کی ہیں؟ تو بولا نہیں، اس میں بھی نہیں معلوم میرے کو کوئی کرے۔ اس نے پھر ایسا سوال کیا، اس نے کہا تمہارے غیر مسلم دوست تو نہیں گن سکتے تم، وہ تو بہت ہیں جو بچپن سے۔ غیر مسلم دوست مت گنو، غیر مسلم دوستوں میں سے صرف ان کے نام گن کے بتاؤ میرے کو جن کے کسی سے ناجائز تعلقات نہیں ہیں بیوی کے علاوہ، اور صحیح بولو تم۔ اور وہ تیلگو بھی بولنے لگی، تیلگو میں بھی بات کرنے لگی، اور اردو میں بھی بات کرنے لگی، ہندی میں۔ تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے زور دے کے کہا تم بتاؤ میرے کو، تم
تمہارے سرکل میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے ان کے ناجائز تعلقات نہیں؟ تو جواب نہیں دے پایا، بس ادھر ادھر گول پھرانے لگا۔ اس نے کہا یہ گول پھرانے کی بات مت کرو، تم اپنے متعلق بھی بتاؤ۔ چہرہ اس کا لال لال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم مسلمان کوئی غلطی کر سکتا ہے مگر تم اسلام کو نہیں نشانہ بنا سکتے، اس لیے کہ تم لوگ بھی سب کرتے ہو، رکھیل رکھتے ہو، ناجائز تعلقات رکھتے ہو، لیکن تمہاری اولاد کو باپ کا نام نہیں ملتا، عورت کو شوہر کا نام نہیں ملتا، معاشرے میں عزت نہیں ملتی، ترکے میں حصہ نہیں ملتا۔ اور اگر اسلام اجازت دیتا ہے تو اسلام کی اس اجازت کے نتیجے میں عورت کو شوہر کا نام ملتا ہے، معاشرے میں عزت ملتی ہے، بچے کو باپ کا نام ملتا ہے، ترکے میں حصہ ملتا ہے۔ اور اس نے ایسی بات کی کہ یہ بھی حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو مسلمان، بعد میں معلوم ہوا لڑکی مسلمان ہے، مگر پہلے تو مسلمان بھی نہیں معلوم ہو رہی تھی، اور عملی اعتبار سے بھی کمزور تھی، مطلب پردے وردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا اس کے پاس، مگر معلومات کیسی تھی اس کے پاس، یہ بول رہا ہوں۔ معلومات ایسی تھی کہ اس نے چپ کر دیا اس معلومات کے ذریعے سے۔ تو نوجوانوں کو اس طرح ضرورت ہے آج، کیونکہ آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی کام کر رہے ہیں، ہر طرف اعتراضات کی بوچھار ہے اس وقت، اعتراضات کی بوچھار ہے۔ آپ کو خود کرنا پڑے گا کام، یہ آپ کو اپنا مطالعہ بڑھانا ہے، مختلف کتابیں آپ کو پڑھنا ہے، اپنے پاس مواد رکھنا ہے آپ کو، تاکہ آپ گفتگو کر سکیں۔ اور اسی طرح سے جو الحاد ہے وہ مختلف پرنیوں کے اندر، جس کے اندر اس وقت جو ایک اس کے اوپر کا ملمہ ہے، جو خوبصورت پرنی چڑھا دی گئی ہے، وہ ہے فرد کی آزادی۔ یعنی آدمی آزاد ہے بھائی، آپ آدمی کو پابند مت کرو۔ تو ہم کو ایک بات سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو بہت لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جائیے خدا حافظ، جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو مسلمان آزاد نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے غلامی اور پابندی کو۔ کس کی غلامی اور پابندی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پابند ہے، وہ آزاد نہیں۔ باقی جسے وہ پابندی پسند نہیں ہے، وہ غلامی پسند نہیں ہے، قرآن کی پابندیاں پسند نہیں ہیں، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پابندیاں پسند نہیں ہیں، نعوذ باللہ، خدا حافظ، جائیے جہنم کے راستے پہ، کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن آپ چاہیں کہ ہم اپنے کو مسلمان بھی بتائیں، اور ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اقبال نے فقیہوں کے متعلق کہا تھا، مگر اب تو زہریلی ہوا چل رہی ہے، ایسا آپ قرآن بدل دیں، مطلب اپنے منشا کے مطابق دین کو ڈھال دیں، احکام کو کر دیں، جو چاہے اسکالر بن جائے، جو چاہے مقرر بن جائے، جو چاہے مفسر بن جائے، قرآن کی اپنی طرف سے تفسیر کرنے لگے، حدیث کی اپنی طرف سے تشریح کرنے لگے، اور اسلام کو اب ایسا کاٹ چھاٹ کر کے ایسا بنا دے کہ صاحب اس سے شیطان بھی خوش ہو جائے، مغرب بھی خوش ہو جائے، یہود بھی خوش ہو جائے، نصارہ بھی خوش ہو جائے۔ یہ ہونے والا نہیں۔ ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا ہے، اللہ بھی ملے اور یہ بھی راضی ہو جائے، یہ تو ہونے والا نہیں۔ اس لیے ایک فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے دل دماغ سے مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے، اور ڈٹ کے کہنا ہے، اور اپنا بھی ایمان عقیدہ بنانا ہے۔ آپ اگر نہیں بنائیں گے تو پھر اتنے وسوسے ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ پھسل جائیں گے۔ آپ کو بولنا ہے ہم نے سوچ سمجھ کر کے راستہ، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم، میرا جسم میری مرضی، میری جوانی میری مرضی، میرا مال میری مرضی۔ تو بھائی مسلمان تو وہ ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی مرضی ختم کر دی ہے، بھائی میں نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا ہے، میری مرضی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی ہے۔ اب جو مسلمان بھی گئے اپنے کو اور اپنی مرضی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سامنے قربان نہ کرے تو وہ مسلمان، اپنے کو مسلمان بتانے کی ضرورت کیا ہے بھائی آپ کو؟
مت بتاؤ اپنے کو مسلمان، جو ہے وہ بتا دو۔ مسلمان بتا رہے ہو اپنے کو تو مسلمان تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا ادا۔ اور باقی انسان اگر سمجھنا چاہے تو عبرت کے بہت سامان ہیں، باقی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میری مرضی، بھائی میری مرضی کہاں؟ اس دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے گا؟ کون ہے جناب آپ تشریف لائے ہیں اپنی مرضی سے؟ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں 5 فروری کو اس دنیا میں حاضر ہوں گا، تشریف فرما ہوں گے، آپ ارادہ کر کے تشریف لائے تھے کیا آپ؟ اور یہاں سے جانے والے ہیں اپنی مرضی سے۔ آپ جب جائیں گے تو آپ بولیں گے کہ میری مرضی ہے کہ آج میں جانا چاہ رہا ہوں، آپ جنازہ لے آئیے اور کفن لے آئیے، اس سال کو بلا لیجیے، آج میرا جانے کا پلان ہے۔ کون اپنی مرضی سے آ رہا ہے؟ کون اپنی مرضی سے جا رہا ہے؟ اور اس دنیا کے اندر کتنی اپنی مرضی چل رہی ہے، اپنے جسم پر اپنی مرضی نہیں چل رہی ہے، اپنی صحت پر اپنی مرضی نہیں چل رہی ہے۔ کون انسان بیمار ہونا چاہتا ہے؟ کیوں بیمار ہو رہے ہو؟ پھر چلا لو نا اپنے جسم پہ اپنی مرضی، بیمار مت ہو۔ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، خطرناک بیماریاں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ان سے۔ گاڑی آ رہی ہے، مالداروں کو آ رہی ہیں، بڑے بڑے انشورنس کرا رہے ہیں، فٹنس کے کام کر رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، غذائیں کھا رہے ہیں، کیا کیا نہیں لے رہے ہیں، مگر پھر بھی بیماری آنا ہے، آ رہی ہے، موت آنا ہے، آ رہی ہے۔ اور اس دوران میں بھی کتنے ہیں جو بڑے صحت والے، قوت والے اور فٹنس کا بہت اہتمام کرنے والے ہیں، مگر سیکنڈوں میں اڑ گئے ختم۔ کہاں کی مرضی ہے بھائی؟ تو اب اگر آدمی کو عبرت حاصل کرنا ہو تو اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، بھائی یہ زندگی نہ اپنی مرضی کی ہے، نہ موت اپنی مرضی سے آنے والی ہے، نہ صحت اپنی مرضی کی ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، انسان جو چاہتا ہے اس کے برخلاف بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو انسان پابند ہے اللہ کے احکام کا، اللہ کی مرضی کا، آزاد نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، یہ شہادت ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نوجوانوں سے خاص طور پر یہ عرض ہے کہ بھائی اردو زبان سیکھیں اور کسی ایک زبان میں اچھی مہارت پیدا کریں، دینی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور دینی معلومات کے اعتبار سے بھی اپنے معیار کو اچھا رکھیں۔ کوئی بھی آپ سے ان موضوعات پر گفتگو کرے تو خود آپ کے پاس معلومات کا ایک مناسب ذخیرہ ہونا چاہیے۔ نرم گفتگو کریں مگر معلومات والی گفتگو کریں، اور اپنے بھی دین اور ایمان کی حفاظت کریں، اچھے ماحول کے اندر رہیں، بری صحبتوں میں نہ رہیں، اور خاص طور پر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، ورنہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ وسوسہ ڈالیں گے، بہت دیکھنے میں بظاہر بہت اچھی بات ہوگی لیکن ایسا وسوسہ ڈالیں گے کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا کا استعمال بھی بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہو سکے راست مجلسوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور سوشل میڈیا پہ بھی صرف انہی شخصیات سے فائدہ اٹھاؤ جن کو جانتے ہیں یا جن کے متعلق کسی جاننے والے آدمی سے معلومات ہو جائے کہ اطمینان بخش ہے، ورنہ ہر اچھی بات کرنے والے کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ جیسے پڑوس کے ملک میں ایک غامیدی بیٹھا ہوا ہے جو کلیچے ہوئے، ایک انجینئر ہے جو پگڑی باندھے ہوئے مگر گمراہ ہے، اگر ان کے پیچھے لگے باتیں تو بہت اچھی لگیں گی لیکن ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، انتہائی گمراہ قسم کے لوگ۔ تو ایسے لوگ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے سہولت بھی ہو گئی ہے اور خطرات بھی بڑھ گئے، تو اس وجہ سے ہر کسی کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ جب شبہ آنا آسان ہے، دور ہونا مشکل ہے۔ شبہات کا پیدا ہو جانا آسان ہے، شبہات اگر بیٹھ گئے دل میں نکالنا بہت مشکل ہے، دور کرنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے سلامتی کا، عافیت کا راستہ اختیار کریں اور دین کا علم مستند ذرائع سے حاصل کریں، اچھے ماحول میں رہیں، اچھی صحبتوں کے اندر رہیں، اور اس وقت چونکہ ماحول بہت مخالف ہے اس وجہ سے زیادہ اہتمام، زیادہ جتن کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دین اور ایمان کی
حفاظت کے لیے اور اپنی آنے والی نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ موبائل پہ قرآن پڑھنا جائز ہے، باقی جب مسجد میں یا ایسی جگہ پہ ہوں جہاں قرآن آپ کو دستیاب ہے قریب میں، تو بہتر ہے کہ آپ قرآن شریف لے کے پڑھیں، کیونکہ اس کا ہر طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ باقی جس وقت دور ہو، آپ راستے میں ہوں، گاڑی میں ہوں، باہر ہوں، اور ویسے وقت میں آپ موبائل میں سے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جب مسجد میں ہے اور قرآن شریف قریب میں موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن شریف لے کر کے پڑھیں، وہ زیادہ بہتر۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان کے اس مبارک مہینے کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے، جس قرآن کا یہ مہینہ ہے، اے اللہ ہم کو اور ہر مومن کو اے اللہ اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجیے، جو باقی ہے تقویٰ اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرمائیے، حلال طریقے سے کمانے، صحیح جگہ صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، بے نکاحوں کو مناسب رشتے عطا فرمائیے، اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ملک میں، پوری دنیا میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شر اور فساد کے در پہ ہیں اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا